قرۃ شرازی ہے اور میں آج کی ماڈریٹر ہوں. میرے ساتھ ینگ رائٹرز جو ہیں وہ ہم آج مل کر بات کریں گے ادب پر، اور اسپیشلی ادب میں نوجوان جو لٹریچر سے منسلک ہیں، جو ادب سے منسلک ہیں، چاہے وہ شاعری ہو، نثر نگاری ہو، وہ آج کے زمانے میں کس طرح سے اس کو شاید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ میرے خیال سے ایسا زمانہ جب انگریزی اور اردو ادب یا اسپیشلی انگریزی کی پروان بہت زیادہ چڑھ چکی ہو یا اس کو بہت زیادہ فوقیت دی جا رہی ہو، ایسے وقت پر مادری زبانوں کی جو امپورٹنس ہے کہیں نہ کہیں اس کو اس کی جو ڈیو امپورٹنس ہے وہ نہیں مل پاتی. میرے ساتھ جو ہے، میں سب سے پہلے انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی، جو ہے میرے ساتھ موجود سندھ سے آپ کا تعلق ہے اور احمد شاکر، اور گزشتہ 10 برس سے زائد عرصے سے یہ شاعری اور نثر نگاری جو ہے یہ کر رہے ہیں. باقی ایک خاص ان کی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق دادو سے ہے، اور یہ جو ادب سے متعلق شاعری کرتے ہیں، ادب کو پروان چڑھانا یا لٹریچر، اسپیشلی جو انہوں نے اپنی ایک زبان میں بتایا وہ چچرل لاش جو ہے ان کا ایک پیس ہے، جس کو ہم اردو میں مسخ شدہ لاشیں کہتے ہیں یا مسخ شدہ لاش کہتے ہیں. تو جب انفورسڈ ڈسپیرنسز کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں سندھ کا نام، بلوچستان کا نام سب سے اوپر آتا ہے. تو احمد آپ بتائیے گا، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آپ کے ادب نے جو آپ کے دماغ میں تھا یا آپ جو سوچتے ہیں اس ٹاپک کو لے کر یا ویسے سندھی لٹریچر کو لے کر، وہ آپ کا جو گول تھا وہ کیا آپ پہنچ پائے ہیں اس تک؟ اپنی آواز پہنچانے میں کتنے کامیاب رہے ہیں؟ شہاب لطیف بھٹائی کا ایک بیت ہے، سائم سدائیں کریم متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. میں سمجھتا ہوں 2021 میں میرا یہ ناول چھپا تھا چچل لاش نام سے. 2021 دو سال گزرے ہیں، اس کا چوتھا ایڈیشن آیا ہے، اور ان 2 سالوں میں ہی اس کا اردو میں دو ایڈیشن آ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اتنا حساس موضوع ہے. میں نے اس پہ کل میرا سیشن تھا، میں نے اس ناول پہ بات تفصیلی سے کی تھی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاموشی رہنا پڑتا ہے. مگر جو موضوع ہوتا ہے نا وہ خود بولتا ہے. سندھ ہو، میں سندھ کا پہلا آدمی ہوں. میرا تعلق میں کہتا ہوں اس سندھ سے جو جب آزاد تھی تو ماں کی مسکان تھی، اب جب غلام ہے تو ماں کا آنسو ہے. اور یہ کام کرنے سے پہلے سچ یہ ہے کہ خود میں ڈپریشن میں رہا، ابھی رہتا ہوں. پتہ نہیں چلتا تو کب پیچھے سے گاڑی آئے گی اور مجھے اٹھا لے جائے گی. مگر اس سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے، اس ناول لکھنے کے بعد سندھ میں اور رائٹر نوجوان اس موضوع پر بات بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. وہاں سندھ میں اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ فلسطین پہ بات کر سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، کشمیر پہ لکھ سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، حتیٰ کہ بلوچستان پہ بات کر سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، لیکن آپ کو سندھ کا نام لینا تک اجازت نہیں تھی. خود سندھی رائٹر بھی نہیں کرتے تھے. اب اس سے یہ ہوا ہے دوسرے انسپائر ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. اور اسی دوران سندھ میں پہلی مرتبہ وائس فار مسنگ پرسن بنا اور وہ جدوجہد چل رہی ہے. مگر اب یہ حال ہے جیسے پاکستان کی معیشت ڈاؤن ہے، اسی طرح سندھ میں اس وقت قومی تحریک کی جدوجہد بھی ڈاؤن ہے. اور یہ سیناریا سچ یہ ہے کہ منیر احمد مانک آپ نے نام سنا ہوگا، سندھی کہانی کا بہت بڑا نام ہے. وہ پہلا آدمی تھا جس نے
लोढ़ंदल नस्ल नावल लिखा। वो पहला नावल था, वो भी एक ऐसे किरदार की कहानी है जो कॉलेज का शागिर्द है, उसे यही खौफ रहता है कि उसका कोई पीछा कराए और उसकी मूवमेंट को कोई वॉच कराए। वो मशहूर भी हुई, लेकिन उसने इदारों पे नहीं लिखा, एक तमसील थी। लेकिन मैंने पहली मर्तबा अपना केस लिखा, रखा और दुनिया तक पहुंच गया है। अच्छा, अब आपने बात बताई है तो मुझे ये बताएं कि अपना इसी हवाले से जो आपने कुछ नसर लिखी हो या शायरी लिखी हो वो ज़रूर सुनाइएगा सिंधी ज़ुबान में, और साथ उसका तर्जुमा भी बताइएगा कि क्योंकि कुछ ऑडियंस में ऐसे अफराद भी हैं जो कि ज़रूर सिंधी नहीं समझते। ज़रूर अभी सुनाओ। हाँ, बुनियादी तौर पर मैं शायर ही हूँ। मैंने समझा मेरे इज़हार शायर मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं बुनियादी तौर पर हूँ शायर, लेकिन छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा पढ़ने से मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ भरा हुआ है। वो मैंने नसर उसके बाद लिखना सीखा। उसके बाद मैंने पब्लिकेशन बनाई, किताबें छपवाईं, और उसी के साथ साथ मैं किताबी सिलसिला बाबिल नाम से जारी किया, जिसके 10 शुमारे मैंने अभी तक लाई हैं। और मेरा दूसरा नावल छप रहा है। और उसी के साथ साथ ही लॉकडाउन में मैंने लेटर्स लिखे, वो भी सिंध में मकबूल किताब हुई पूर्व छोट पाछा के नाम से। अब तक मेरी कोई शायरी की किताब नहीं आई है। मैं समझता हूँ जब मुझे ज़रूरत हुई महसूस तो उस शायरी की नहज पर पहुँचा तो ज़रूर मैं शायरी छपाऊँगा। इससे पहले कि हम मज़ीद इसमें डेल्व करें डिस्कशन में, मैं अपने अगले जो हैं पैनलिस्ट इनसे तारुफ़ करवाना चाहूँगी। अली उस्मान बाजवा इनका नाम है और पंजाबी नसर निगार हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और हमारी में एक कॉमन चीज़ ये है कि हम दोनों गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्म रहे हैं और आर्ट से हम दोनों का ताल्लुक़ है। और अली जो है तकरीबन 2017 से 2013 से नसर निगारी जो हैं वो कर रहे हैं। अली नई आवाज़ को जगह मिलने में थोड़ा वक्त लगता है या जगह दिए जाने में मुश्किल होती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और आप वही सवाल कि आप अपने काम से या अदब से कितना आपका जो गोल था वो क्या आप अचीव कर पाए हैं? बंदा सोचता है कि अच्छा मैं एक पीस ऐसा लिखूंगा जिससे, जैसे अहमद ने बात की कि जैसे इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस पे होगा या इस पे होगा, किसी और इशू पे होगा, तो उससे मुताल्लिक बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच एनी। और एक और कॉमनैलिटी भी है कि मैं भी सियालकोट से हूँ और ये भी सियालकोट से हैं। तो अभी आसमा शराजी साहबा का वो प्रोग्राम था तो वो भी ये कह गई हैं, बता गई हैं कि मैं भी सियालकोट से हूँ और एक वो कनेक्शन भी बन गया। मैं 2-3 ज़ुबानों में स्विच करूँगा, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी शायद बीच में। तो शायद यही वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मादरी ज़ुबानें और कौमी ज़ुबानें जो हैं वो बोलने का हक़ हासिल है, तो उसको बरता ज़रूर जाए। शायद बाकी सारे पाकिस्तान में उस तरह से हुकूक नहीं मिल सके ज़ुबान के अतबार से। 2013 से ये सफ़र स्टार्ट होता है। जगह मिलने का सिलसिला ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जब आप जाते हैं तो सॉर्ट ऑफ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन डिफरेंट स्मॉल सिटीज़ और इवन फार फ्लंग एरियाज़। तो शुरू में उर्दू में अफसाना लिखा। वजह ज़ाहिर है वही थी कि उर्दू ही लिटरेचर मिलता है पंजाब में ज़्यादातर, और जिस स्कूल सिस्टम से हम पढ़ के आते हैं तो वहाँ पे पंजाबी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इट्स बैंड इन आर स्कूल्स, बोलने की हद तक भी, और पढ़ना तो खैर दरकिनार बड़ी दूर की बात है। तो उर्दू से जो सीखा उर्दू में लिखने की कोशिश की। 2013 में गवर्नमेंट कॉलेज में हल्का रबाब ज़ौक़ में उसको पढ़ा और कुछ पजीराई भी सीनियर्स की तरफ से मिल गई और वो अफसाना छप भी गया। लेकिन बाद अज़ां मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जो भी सोचता हूँ वो पंजाबी में है और मुझे ख्वाब पंजाबी में आते हैं। तो जब मैं कहानी लिखता हूँ तो वो सॉर्ट ऑफ तर्जुमा है मेरे उन ख़यालात का जो मेरे जहन में है। तो क्यों ना ऐसा करूँ कि पंजाबी में लिखूँ तो शायद ज़्यादा शिद्दत से लोगों तक पहुँच जाए। तो पंजाबी लिखना नहीं आती थी, कभी पढ़ी नहीं थी, ख़ुद से उसको स्टार्ट किया। ज़ाहिर अल्फ़ाबेट्स वही हैं तो कोशिश करके
دوستوں سے سیکھ کے پنجابی کا افسانہ لکھا تو دوستوں نے بتایا سینئرز نے کہ آپ کا جو یہ رنگ ہے یہ زیادہ طاقتور معلوم ہوتا ہے اس اردو والے رنگ سے, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوگا لیکن یہ ہے. یوں پنجابی کہانی سے میری جڑت بنتی چلی جاتی. گول کی آپ نے بات کی ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر آئی ڈونٹ ہیو اے گول ان دیٹ پرٹیکولر fashion. I'm just a learner. I'm a student till last breath. I will learn how to write, even how to read. تو ہم لوگ جو ہیں وہ سیکھنے والے لوگ ہیں. گول ایز سچ وہ نہیں ہے. گول صرف یہ ہے کہ جو کچھ جتنا پڑھ سکوں پڑھوں اور جتنا لکھ سکوں وہ لکھوں اور عام لوگوں تک کسی طریقے سے وہ بات پہنچا سکوں جو میرے من کی ہے اور اس پنجاب کی ہے جو نہیں. اور میرے خیال سے شاعر کا گول بھی یہی ہوتا ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اگلے کو سمجھ بھی آ جائے. اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جو علی ہیں ان کو 2020 میں ان کو ارملا آنند یادگار ایوارڈ بھی مل چکا ہے جو کہ انڈیا میں ایوارڈ دیا جاتا ہے بیسٹ پنجابی رائٹر کو. تو یہ ایک ینگ رائٹر ہیں اور ان کو ایوارڈ, اور ایک اور ایوارڈ جو ہے وہ بھی انہیں ملا ہے, وہ بھی آپ علی بتائیے گا. جی یہ مزے کی بات ہے کہ پتہ نہیں افسوس کی بات ہے, یہ مزے کی بات ہے کہ پنجاب میں اس طرح سے پنجابی لکھی پڑھی نہیں جا رہی اور ایسٹ پنجاب میں زیادہ لکھی پڑھی جاتی ہے تو وہاں پہ اپرچونیٹیز ریڈر بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو وہاں جب میری کہانیاں چھپی ہیں گرمکھی اسکرپٹ کے اندر تو وہ نقادوں تک پہنچی. ارملا آنند یادگاری ایوارڈ ہے جو کہ سکیرت سنگھ آنند صاحب اس کو آرگنائز کرتے ہیں. ان کے والد جو ہے وہ لیفٹسٹ تھے, ان کی والدہ بھی لکھتی تھی اور ان کے نانا جو ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے لیفٹسٹوں کا اس زمانے کا. تو وہ ان کی سلیکشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5 پینلسٹ جو لوگوں کو نہیں پتہ وہ کون ہیں وہ اپنی 10 کہانیاں چنتے ہیں اس سال کے اندر جو چھپی ہوتی ہیں. پھر وہ کچھ کہانی کار ایسے اچھے نکل آتے ہیں کہ وہ 2 بندے اس کو سلیکٹ کر لیں تو وہ کم ہوتی 50 سے کہیں 25 پہ رکتی ہیں. پھر ان میں سے 10 سلیکٹ ہوتی ہیں, وہ 10 ایک کتاب میں آتی ہیں, پھر پینل بیٹھتا ہے اور 10 میں سے ایک کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ بہت سینئر کچھ 2 رائٹر وہاں تھے جن کی سلیکشن ہوئی, لیکن انہوں نے ایوارڈ لینے سے انکار کیا کہ ہم سینئر ہیں, اب ہم اس مقابلے میں کیا ہی آئیں گے, تو آپ جو ہے وہ نئے لکھنے والوں کو اور باقی جو ابھی لکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں. تو یوں کرتے کراتے پھر ان کے بعد میرا نام آ گیا اور میں خوش قسمت ہوں کہ آئی واز دا ینگسٹ امنگ دا لاٹ جتنے بھی کہانی کار سلیکٹ ہوئے, تو وہ ایوارڈ مجھے دیا گیا. اور دوسرا اوتار جنڈیالوی ایوارڈ ہے. ہن نام سے ایک میگزین انڈیا میں نکلتا ہے, ہن مطلب اب, ابھی, ناؤ. تو انہوں نے ایک ایوارڈ دیا تھا میری پنجابی کہانیاں جو وہاں پہ چھپتی ہیں اس حوالے سے. تو ابھی تک کی یہ جرنی ہے. ایوارڈز جو ہیں وہ تھوڑی سی آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ شاید آپ ٹھیک ٹریک پہ ہیں, لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھٹکیے گا نہیں. ہمارے ساتھ جو اگلی رائٹر ہیں وہ ہیں سارہ خان. سارہ خان کا تعلق جو ہے وہ رہنے والی جو ہیں بیسکلی وہ وزیرستان سے ہیں, اور وزیرستان کے علاقے سے ایک خاتون کا ادب سے منسلک ہونا. ادب تو میرے خیال سے ہر چیز کو ادب کہا جا سکتا ہے, نثر نگاری ہو, چند سطریں آپ لکھ دیں تو میرے خیال سے وہ بھی ادب ہی کہلائیں گی, اگر وہ آپ کی سوچ کی ترجمانی صحیح کر رہی ہیں اور اگلا پڑھنے والے کو سمجھ آ بھی رہی ہے, نہیں بھی آ رہی تو تب آپ. تو سارہ جو ہیں وہ وزیرستان سے ہیں اور انہوں نے جو اپنا کام کیا ہے وہ اس میں سے مین کام یہ ہے کہ وہ مفادات پر ہے. مفادات کسی کے بھی ہو سکتے ہیں, مفادات ایک قوم کے ہو سکتے ہیں, کسی فرد کے ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پر اس علاقے کے افراد کے ہو سکتے ہیں جو کہ وزیرستان سے ہیں یا خیبر پختونخوا سے ہیں. خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ان کے جو حقوق ہیں یا خواتین کی جو سٹینڈنگ ہے کلچر میں, پشتون کلچر میں, اس پر سارہ نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت لکھا ہے. تو سارہ نے 2017 سے جو ہے پشتو میں لکھنا شروع کیا. سارہ آپ مزید بتائیے گا, اور آپ کس طرح سے ایسے وقت میں اور ایسی علاقے سے ہوتے ہوئے کیسے آپ جدوجہد کیسے جاری رکھے ہوئے ہیں؟ مائک ٹیسٹنگ. بہت شکریہ. میں کچھ کلمات پڑھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم دانش و خواتین حضرات, السلام علیکم. میں انڈس کلچر قوم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ گزشتہ 8 سالوں سے اسلام آباد میں مادری زبان کے حوالے سے
ادبی کلچر میلے کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میلے میں پاکستان کے کونے کونے سے مادری زبانیں کے استاد، شعراء اور ادیبوں کے ساتھ نوجوان نگاریوں کو بھی پذیرائی کرتی ہے اور ان کو بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ اس حوالے سے ان کی کاوشوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہوگا۔ جی، میرا نام سارا خان ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا۔ میرا آبائی علاقہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان ہے، لیکن میرا خاندان عارضہ سے کاروبار کے سلسلے میں پشاور میں مقیم ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ میں اپنے مادری زبان پشتو میں شعر کہتی ہوں اور زندگی کے کئی حسین کیفیات اور دلخراش لمحوں کو قصہ کہانی میں بیان کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ اردو کے موقر روزناموں میں بھی اپنے پختون سماج کے خواتین مسائل اور حقوق کے بارے میں تواتر سے لکھتی ہوں، اور اسی طرح صحافت سے میرا ناطہ جڑا ہوا ہے۔ میں پشتو ادبی سوسائٹی اسلام آباد کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل، خیبر پختونخوا کے خواتین لکھاریوں کے معروف تنظیم خویندو ادبی لخکر خال کے پریس سیکرٹری اور روزنامہ اکثریت کی طرف سے اسلام آباد میں بیرو چیف بھی ہوں۔ ہمارے ساتھ اگلی پینلسٹ ہیں رخشندہ تاج۔ ان کا نام سن کے سب سے پہلے جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہ یہ تو نام تو بہت زیادہ سنا لگ رہا ہے مجھے، تو یہ جب میں نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے جو ہیں شاعری یا ادب سے منسلک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے لکھ رہی ہوں۔ تو تب میں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اسکول میں شارٹ سٹوریز او لیولز میں ہم نے پڑھی تھی، اور افسانے تھے اس میں اردو کے، جس میں انہوں نے سندھی، بلوچی اور باقی زبانوں کے ترجمے جو ہیں وہ اردو میں کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شارٹ سٹوری رخشندہ کی تھی، اور بہت اچھا لکھتی ہیں، اور رخشندہ مزید بتائیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام رخشندہ تاج بلوچ ہے، اور میرا جو تعلق ہے وہ تربت بلوچستان سے ہے، اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ مطلب اتنے دور دراز اور پہاڑوں میں رہنے والی لڑکی آج یہاں پر موجود ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا برا بھی لگ رہا ہے، کیونکہ میرے مرشد، میرے استاد جو ہے نا وہ آگے بیٹھے ہیں اور میں آج یہاں بیٹھی ہوں، تو اس کے لیے سر میں معذرت۔ اور باقی جو ہے نا میں آپ کی اجازت سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ تو تعارف تو میرا یہ ہے کہ اور شعبۂ جو صحافت سے میرا تعلق ہے، اور کیونکہ میری روزگار میری صحافت ہے، اور باقی جو میری مطلب وہ دلی خواہش ہے، مطلب میں لکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں اگر میرا روزگار میرا مسئلہ نہیں ہوتا، پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ ہوتا، تو میں صبح شام مطلب صحیح بتاؤں تو سب کا یہی مسئلہ ہے، تو میں لکھتی رہتی۔ اور چونکہ میں ایک افسانہ نگار ہوں۔ میڈم آپ نے صرف تعارف کا کہا تھا، سوال تو دوسرا سوال میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ جو اگلے پینلسٹ ہیں وہ صفی ربانی ہیں۔ صفی جو ہیں وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے جوائن کیا ہے ہمیں۔ صفی، آپ تھوڑا سا اپنے کام کے حوالے سے بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ صفی ربانی میرا قلمی نام ہے، عبدالحمید میرا اصل نام ہے۔ تو میرا تعلق بالا کوٹ سے ہے، ضلع مانسہرہ، لیکن فی الحال میں اسلام آباد میں مقیم ہوں اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے اردو میں BS کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر میں نے لکھنا شروع کیا تھا 9th کلاس سے، اور اردو زبان میں ہی لکھتا تھا۔ بہت کچھ لکھا پڑھا۔ تو سیکنڈ ایئر کے یہ دن تھے جب یہاں پر لوک ورثہ میں ایک گوجری کلچر کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا۔ تو چونکہ میں بہت اچھا ڈیبیٹر بھی رہا تھا، میں نے پروونشل لیول پہ ون کیا تھا، تو ہمارے بہت ہی عزیز ہیں منیر زاہد صاحب، ان کی اہلیہ یہاں پر موجود ہیں، ان لوگوں نے مجھے مدعو کیا۔ تو وہاں میں پہلی دفعہ اپنے اس کلچر سے واقف ہوا جس کا میں خود فرزند تھا۔ یعنی ہم گھر میں تو گوجری زبان بول رہے ہیں، علاقے میں تو گوجری زبان ہے، لیکن مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس زبان کو لکھا بھی جا رہا ہے، اس میں تو شعر بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں تو ناول بھی ہیں، اس میں تو افسانے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں۔ تو وہاں سے پھر یعنی کہ 2018 اور 19 سے پھر میں نے اپنی زبان میں بھی لکھنا شروع کیا۔ میں اس وقت اردو میں، ہند کو ہماری علاقائی زبان ہے اس میں، گوجری مادری زبان ہے اس میں، اور اسی طریقے سے پرشین زبان پر جتنا کچھ عبور ہے تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت لکھتا رہتا ہوں۔ یہ اتنا تعارف۔ اچھا، میں سٹارٹ کروں گی علی سے۔ علی، آپ نے ایک بات کی کہ
اور یہ میں نے ایسا خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم دونوں کا تعلق پنجاب سے ہے، تو پنجاب سے ہی جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہیجمنی ہے، بٹ یہ کہ کہیں سے ہم نے شروع کرنا ہے تو پھر کرتے ہیں. پنجابی زبان کا ایک مسئلہ جو ہے آج کے دور میں یہ رہا ہے، باقی بھی ریلیٹ کر سکتے ہوں گے، کہ ہماری زبان تو ہے پنجابی، لیکن ہم نے اپنے تعلیمی اداروں میں یا اپنے پروفیشنل سپیسز میں کبھی پنجابی زبان کا استعمال نہیں کیا تھا ماضی میں. اور ایسا کیوں ہے کہ ہم اگر کمپیئر کریں سندھی، بلوچی یا باقی زبانوں سے، پنجابی بولتے ہوئے یا پنجابی کی ادب تو بعد میں آتا ہے، تو وہ اس میں ہم کیوں جھجکتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان؟ جی تھینک یو. ایک دو چیز پہلے ایڈ کر دوں پھر آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں. لکھنے کا وہ جو 2013 کا تھا تو وہ بچپن سے میں لکھ رہا ہوں اس سینس میں. تو 13 میں آپ کہہ لیں کہ باقاعدہ رائٹنگ جو چھپنا شروع ہو گئی، بچوں کی کہانیاں بھی کچھ چھپی ہیں. آج کل جو ہے وہ پی ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوں ایز این اینکر پرسن، اور ایک ہماری تنظیم ہے پنجابی سنگت پاکستان کے نام سے، جو جیسے ہلکا ارباب ذوق ہے یا پروگریسو رائٹر ایسوسیشن ہے، اس طرح کی اس کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہا ہوں پنجابی کے حوالے سے. تو اس پہ ہم پروگرام سارے کرتے ہیں. سوال یہ ایک سوال ہے جو سارے ان پنجابیوں میں جو لکھ رہے ہیں اور جو انٹلیکچوئلز ہیں یا زیادہ سمجھ رہے ہیں ڈیپ ڈاؤن جا کے، ان سے پوچھا جاتا ہے. اور آج جتنے بھی 2 دن سیشنز ہوئے ہیں ان میں اکثر یہی سوال پوچھا گیا ہے. تو یہ کلیدی سا سوال بن گیا. اور ہیجمنی کی بات کی، میرے نام کے ساتھ باجوہ لگا ہوا ہے تو میرا اور ہی ہیجمنی ہو جاتی ہے، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں پنجابیوں کے گھر میں پیدا ہوا، اوپر سے جٹوں کے گھر میں اور باجوؤں کے گھر میں، سو یہ اس میں میرا کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے اس طرح سے. سوال یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس کا دیکھنا پڑے گا. ہم جو رائٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر ایک ولن ہے اور ایک ہیرو ہے کسی کہانی کا، تو ہم بطور رائٹر ولن کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو ایک کردار مانتے ہیں، اور ہم اس کا فیصلہ نہیں سناتے کہ یہ اس نے قتل کیا ہے تو یہ قاتل ہے، اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. ہم انسانوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں اس نے قتل کیا تو کیوں کیا، اس نہج پہ کیسے پہنچا. کسی نے اگر کوئی دہشت گردی کے سلسلے میں آگے بڑھ گیا تو اس کی برین واشنگ کیسے ہو گئی. تو یہ سوال لکھاریوں کے ذہن میں ضرور آتے ہیں. اسی طرح پنجابی نہیں بول رہے آج، اسپیشلی ینگر جنریشن، تو کیوں نہیں بول رہی، یہ سوال ہے. پنجاب وہ ایریا ہے جہاں سب سے آخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے، کالونائز ہوتے ہیں ہم. اس کے بعد پنجاب وہ ایریا ہے جہاں پہ اس زمانے میں اردو لاگو ہوتی ہے جب پاکستان کا وجود نہیں تھا. سندھ میں سندھی بولی لکھی پڑھی جا رہی تھی. بنگال میں انہوں نے چھاپے خانے لگائے اور ان کو پروان چڑھایا، ان کے ادب کو، اور ٹیگور جیسا شخص آپ کو ملا. باقی بھی جتنے ایریاز تھے سب کانٹیننٹ میں، سب کی زبان جو ہے وہ ان کو دی گئی. پنجاب کے ساتھ انہوں نے اسپیشل کیس بنا دیا کیونکہ یہ سب سے آخر میں انیکسڈ ہوئے تھے. ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ سے سر نہ اٹھائیں، اور بیچ میں تحریکیں چلتی رہیں. رائے احمد خان کھرل کا ذکر آتا ہے جس نے انگریز کے خلاف لڑائی کی، اور بھگت سنگھ کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں. مختلف آئیڈیالوجی کے لوگ اور بھی آتے رہے. غدری بابوں کی تحریک پنجاب سے چلتی ہے. جو سب سے پہلی تحریک سب کانٹیننٹ میں لیفٹسٹ کی تھی وہ پنجاب سے چلتی ہے، اور وہ سارا سلسلہ. اب انہوں نے یہ صرف پنجاب میں نہیں کیا ہے، نہیں، انہوں نے اس کو امریکہ میں بھی اپلائی کیا، جن کو آپ ریڈ انڈینز کے نام سے جانتے ہیں. آسٹریلیا میں بھی کیا، جو وہاں کے نیٹیوز تھے، کہ اگر کسی قوم کو قتل کرنا ہے کہ وہ آپ کے خلاف اٹھ نہ کھڑی ہو تو اس سے اس کی زبان چھین لیں، تاکہ اس کو اپنے پچھوکڑ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، بیک گراؤنڈ ماضی کا نہ پتہ چل سکے، اور وہ پھر اس کو جو فیڈ کیا جائے وہ اس کو سچ مان لے. یہ اس دور سے ہم زیادہ دیر سے کالونائزڈ ہیں اور اس جبر کا شکار ہیں جو زبان کی سیاست ہے. اور وہ اس میں پنجابی کا زندہ رہنا اپنے آپ میں ایک طاقت ہے کہ زبان اتنی بڑی ہوئی کہ وہ مر نہ سکی، بجائے اس کے کہ ساری گورنمنٹس نے اس پہ وہ سارا کیا. پوسٹ کلونیل ایرا میں ہم آ گئے، کالونائزر چلے گئے، لیکن پالیسیز وہی رہیں، ہم سب جانتے ہیں. سی ایس ایس انگریزی میں ہوتا ہے، جس کو آج انگریزی آئے وہ کوئی آفیسر ہے، اور جس کو نہیں آئے وہ تھوڑا کم تر انسان مان لیا جاتا ہے ہمارے ہاں ایجوکیشن کے حوالے سے. تو وہی ریپلیکا اس کا چلتا چلا گیا. اب تھوڑا ان کا سکن کا کلر بدل گیا ہے، لیکن وہ لاز وہی ہیں جو چلتے چلے جا رہے ہیں. پھر اکانومی کا کل بھی ذکر ہوا تھا کہ دوست نے کہا کہ اکانومی سے باقی زبانیں بھی نہیں جڑی ہوئی، تو پنجابی سے کیا مسئلہ ہے، پنجابی کیوں نہیں بولتے. سندھی سم ہاؤ اکانومی سے جڑی ہوئی زبان ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ آپ آئی ڈی کارڈ جب بنوا رہے ہیں یا کیس لڑ رہے ہیں سندھی میں یا اپنی اسمبلی میں بول رہے ہیں تو وہ سم ہاؤ ایک پاورفل چیز بن جاتی ہے. اٹس آل اباؤٹ پاور. اب یہ سوال اٹھے گا پنجابیوں کے ہاتھ میں پاور ہے تو یہ کس پاور کی بات کر رہے ہیں.
جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ کچھ مخصوص لوگ ہیں اور وہ چند لوگ ہیں. ان کی ایتھنیسٹی پنجابی ہے لیکن ان کی سوچ پتہ نہیں شوڈ آئی یوز دا ورڈ اور ناٹ پاکستانی ہے, یا کوئی اس کا ایک نیریٹو جو ہے پاکستان کا اس حوالے سے وہ سوچتے بھی ہیں اور ویسا دوسروں کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو پنجابیوں کا بٹوارا ہوا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا رونے دھونے سے نکلنے کے لیے سوائے اس کے کہ آپ نے اسلام کے نام پہ قربانی دی ہے اور یہ آپ کا پاکستان ہے تو اس پہ خوش ہو جائیں, اور پاکستان کا مطلب ہے کہ آپ اردو بولیں گے اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ہوں گی. لیکن ملٹی کلچرل دنیا میں رہتے ہوئے, ملٹی کلچرل ملک میں رہتے ہوئے یہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ڈائیورسٹی خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور پار بھی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کا قتل تو کیا, جس میں بھی شامل ہوں پنجابی ہونے کے ناطے, باقیوں کا بھی شروع کر دیا. اس وجہ سے اتنی انارکی پھیلی کہ آج ہم اس نہج پہ ہیں اکنامکلی بھی, اور جو ملک کے حالات ہیں, جو دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے, وہ بھی سارا سلسلہ. تو اس کے کئی فیکٹرز ہیں. بچوں کو انگریزی آج سکھائی جا رہی ہے, اب تو وہ اردو بھی چھوڑ رہے ہیں. کل کو اگر کوئی اور پاور یہاں پہ آ جائے, مثال کے طور پہ چائنیز آ جاتے ہیں جسٹ فار این ایگزامپل, تو آپ یہاں پہ مینڈرین سیکھ رہے ہوں گے سبھی. تو جب آپ اپنی زبان چھوڑتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پہ دوسری زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں. لیکن پنجابی کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے نا. جب بھی کوئی رولر آتا ہے, انیکس کرتا ہے ایک جگہ کو, تو اس کی زبان جو ہے وہ سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, مینڈرن یا باقی زبانیں. پنجابی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہو سکا حالیہ دور میں, کیونکہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہیجمنی ہے تو اس حساب سے تو ہمیں آنی چاہیے, سب کو آنی چاہیے, بٹ اس طرح سے آتی نہیں. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر رولر آئے گا تو اس کی زبان سیکھنی پڑے گی؟ نہیں, میں مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ جیسے چائنیز کی اگر وہ انٹرنیشنل ہیجمنی ہے تو مینڈرن سیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے فرینچ سیکھتے تھے, اس سے پہلے لیٹن سیکھتے تھے, جو دنیا میں جس کا بول بالا ہوتا تھا. تو پنجابی کا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہیجمنی ہے یا تھی, اس حساب سے پنجابی کو ہم جیسے نوجوانوں نے نہیں پڑھا, یا ہمارے شاید والدین نے اس طرح سے نہیں سکھایا جس طرح سے سکھایا جانا چاہیے تھا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں نے کوشش کی تھی اس کو تھوڑا ڈی کوڈ کرنے کی. جو والدین نے نہیں سکھایا تو ان کے والدین نے ان کو نہیں سکھایا, تو ان کے والدین کو کسی نے بتایا کہ یہ زبان گندی ہے, اور وہ کالونائزرز تھے جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو براؤن رنگ کا شخص ہوتا ہے, وہ کالا جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے, اور اس لیے آج بیوٹی کریمیں چل رہی ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ زبان جوہلا کی زبان ہے, تو آپ انگریزی اردو سیکھیں. پھر وہ فورٹ ولیم کالج کا جو وہ سارا سیاپا جس کو کہہ سکتے ہیں وہ پنجاب کے حصے میں آ گیا, سر کے خطاب یہاں ملنے شروع ہو گئے. آپ نے ان کی پروری کی, ان کو باس مانا پنجابیوں نے, اور تاریخ کو تاریخ کے طور پہ دیکھنا چاہیے جو کہ سچ ہے. آپ بھرتی ہوئے ہیں ان کی فوج میں, لیکن اردو اسپیکنگ بھی بھرتی ہوئے, اس زمانے میں اور بھی چیزیں ہوئیں. ٹھیک ہے, تو ایرا کے حساب سے چیزیں, اور وہ سارا سلسلہ چلتا ہے پولیٹیکل بھی, اور وہ سارا سلسلہ چلتا ہے. تو یہ کئی چیزیں جڑ کے ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پنجابی اتنے دور کر دیے گئے اپنی زبان اور اپنے ماضی سے کہ ان کو دوسرے اینڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو ایک سچ پتہ ہے جو وہ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, تمام پاکستانی بھائی بھائی ہیں, پاکستانی کا مطلب مسلمان ہونا ہوتا ہے, اور ہم ایک نیشن ہیں. اور یہی نیریٹو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے, ون لینگویج, ون ریلیجن اینڈ ون نیشن. ہم ایک کرکٹ کھیلتے ہیں, ایک نیشن ہے, ہمارے سارے سلوگن وہی اسی پہ چلتے ہیں. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم ایک نیشن نہیں ہیں, ہم سیٹ آف نیشنز ہیں. اسی کو فیڈریشن کہتے ہیں. آپ نے وفاق یہ جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں بنایا ہوا؟ فیڈریشن کے کچھ رولز ہیں, 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ تھوڑے سے زیادہ ہمیں فائدے ہو گئے, لیکن جو جہاں ہے ویسے ہی قبول کرنا تھا فیڈریشن نے. قتل کر کے ایک ملک یا ایک زبان نہیں بنانی تھی. یہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی, کچھ لوگوں نے فیصلے کیے کسی زمانے میں, لیکن اب میرا خیال ہے ان کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ 76 سال میں آپ نے اردو میں پڑھا کے کتنے سائنٹسٹ پیدا کیے, اور آج کبھی آپ اردو میں سوئچ ہوتے ہیں, کبھی انگریزی میں سوئچ ہوتے ہیں. کلیئر نہیں ہے آپ کہ آپ نے کس زبان میں پڑھانا ہے. یا سب کو انگریزی سکھا دیں یا اردو ہی سکھا دیں. اردو کتنے لوگوں کو آتی ہے پاکستان میں درست انداز میں بولنے میں؟ کس صوبے میں آتی ہے؟ بہت کم تعداد ہے جو شہروں میں اربن ایریاز میں رہتے ہیں. گاؤں میں آج بھی پنجابی بولی جا رہی ہے, سندھ میں سندھی گوٹوں میں بولی جاتی ہے, اور جب بھی ہم بولتے ہیں ظاہر وہ اس طرح نہیں بول سکتے جن کی زبان ہے. تو یہ 20 چیزیں ہیں جو مل کے ہم آج یہاں پہ اینی کھڑے ہوئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے لیکن امید کی کرن باقی ہے. میں بہت مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا. آج چونکہ میں پنجابی یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے یہاں بیٹھا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی دیا کسی نے جلایا تھا جس کی لا سے میں یہاں پہنچا ہوں, اور میں کچھ شاید دیے جلاؤں تو کل کو کچھ نئے لوگ یہاں پہ آ جائیں اور پھر وہ اپنے
جب ماضی کو جان لیں گے تو وہ ایک طاقت بن جائیں گے اور پھر پنجابی زبان پلٹ کے واپس آئے گی اور باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, ان کو بھی ان کی زبان ملے گی. اچھا, اگلا سوال جو ہے وہ میرا سارا سے ہے. سوال تو نہیں ہے لیکن ایک طرح کی بات یہ ہے وہ کہ آپ نے مفادات پر کافی کام کیا ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں تحریک طالبان پاکستان یا ایسی آوازیں جو کہ خواتین کی آوازوں کو اسپیسیفکلی دبانے کی کوشش کرتی رہی ہیں, چاہے وہ کلچر پہ لکھنا ہو یا کسی بھی چیز پر لکھنا ہو, ادب کو مطلب دباتی رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اس میں جو آپ کوشش کر رہی ہیں آج کے دور میں, کیونکہ میرے خیال سے ایک ایسے ایشو پہ لکھنا وہ تو ایک مشکل بات ہے ہی, لیکن ایک ایسے علاقے پر بات کرنا جب آپ کو کافی زیادہ تھریٹس ہوں اس ایشو پر بات کرنے کے لیے, اور جب آپ مشکل سے ایک اپنا آواز پہنچا رہی ہوں. شکریہ. پہلے آپ نے بات کی کہ آپ نے کس طرح جدوجہد وغیرہ جاری رکھی اپنی ایجوکیشن کا حوالے, یہ اس طرح بات یہ ہے کہ میں خاندان میں پہلے لڑکی ہوں کہ یہاں پہ ہو اور اس طرح مطلب لکھ رہی ہوں, ورنہ وہاں پہ اسکول جانے یا میرا اپنا, میں اپنے والد کے بارے میں کہوں اللہ ان کو زندگی اور سلامت رکھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں نے انگریزی بکس دی کہ تو میں آپ کو 30 گولیاں ماروں گی. واقعی وہ کرتے بھی ایسے تھے, لیکن پھر بھی میرا شوق تھا ایک حد تک. میں نے اس سے بار بار یہ بات کی کہ اگر میں غلط کر رہے یا غلط بات ہوئی تو آؤٹ آف سرکل, آؤٹ آف اسلام, تو آپ کہ ورنہ مجھے اجازت دے. پھر بھی میں نے اپنی کوشش جاری رکھے نا, پڑھتے رہی. ابھی پڑھ رہے اسٹوڈنٹ ہوں BS کی, لیکن ساتھ میں میرے سسٹر جو تھی اس کو بھی پڑھانے کے لیے کوشش کی, لیکن میرے جو برو تھے وہ ہمارے ساتھ دے رہے تھے کہ آپ لوگ پڑھیں. لیکن وہاں پہ خواتین کے ساتھ بہت زیادہ مطلب مشکلات ہو رہی ہے. پڑھنے کے علاوہ اس کے حقوق وراثت میں اور ادلا بدلا وٹا سٹا یہ چیزیں ہو رہی ہے. تو وہ سب کچھ ہم تو پیدا ہی آئے پہ, لیکن وہ میرا والدہ جو ہے نا وہ بتا رہے تو وہ حالات وہاں سے لوگ آ کے, تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ جو ظلم ہو رہی یا نہیں ہونی چاہیے, تو وہ سب کچھ میرے ذہن میں تھا, ہو رہی. اس سے متاثر ہو کہ اب میں اتنی ایسے ہو گئی کہ مجھے لکھنا چاہیے. یہ قدرت کی طرف سے تھا, لیکن ابھی تک میں لکھ رہی. مشکل ہے کہ اس طرح لکھنا اسے ماحول یا اسے حالات پہ, کیونکہ سارا خان کوئی نہیں, ہمارے فیملی میں کوئی نہیں جانتا, صرف سارا جو ہے نا وہ جانتے ہیں. ابھی تک کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کوشش جاری ہے اور جاری رکھوں گی. اور مشکل بہت ہے, حالات جو ہے نا وہ نہ لکھے یا اسی طرح کام نہ کرے, آواز نہ ہو, ظلم جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں, لیکن پھر بھی ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اچھا, میں ایک یہ بات بتا دوں کہ یہ اوپن پینل ہے, آپ میں سے کوئی بھی بولنا چاہے اس دوران, کیونکہ بحث جو ہے وہ ایک بحث سے بہتر سمت کی جانب جو ہے وہ جایا جاتا ہے, جا سکتے ہیں. رخشندہ, آپ اپنا کلام جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں, یا اس پر آپ نے کس ایشو پر مینلی زیادہ بات کی ہے, اور اس کے بعد صفی آپ جو ہیں اپنا جو پوئٹری ہے یا نثر نگاری, جو بھی نثر آپ کے پاس ہو وہ آپ سنائیے گا. نہیں, بہت شکریہ, بہت انتظار کیا, کیونکہ جو ادیب ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ جو آپ کے جو ہے نا اندر وہ احساسات جو ہے نا کلبلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا بہت انتظار کیا, کہ میں نے کہا میں اپنی بات کے تار سے اس کروں نکالوں. تو کلام تو آپ اس کو میں ایک کوشش ہے. اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بلوچستان جو ہے نا اس حوالے سے بہت رچ ہے, اور بلوچستان میں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب وہاں اگر جنگ ہے, جدل ہے, تو وہاں مہر محبت بھی ہے, اور وہاں ماحول سے, وہاں کے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہاں کے بو آباد سے, وہاں کی جو مٹی کی جو خوشبو سے, وہاں جو پنو کی جو سرزمین ہے, جو مہر محبت کی سرزمین ہے, وہاں سے کوئی بھی نوجوان, جوان, بوڑھا, کوئی بھی بندہ وہاں مطلب وہ نہیں رہ سکتا, بنا متاثر وہ نہیں رہ سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کا اس میں بہت بڑا رول ہے, کیونکہ خواتین تو اپنے اندر خود ایک جو ہے نا وہ تو شروع ادب ان سے ہوتی ہے, خواتین سے. میرا کلام نہیں ہے کیونکہ میں بیسکلی میں ایک افسانہ رائٹر ہوں, اور میں نے جو ہے نا جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی جو ہے نا وہ افسانے پڑھے تو میں حیرت زدہ ہو گئی تھی, کیونکہ میں نے مطلب بہت ہی بچپن میں جب میں نے مطلب ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ مطلب آپ جب آپ
جب آپ فیل کرتے ہیں, آپ کی فیلنگز ہوتے ہیں, تو آپ کو کس طرح سے مطلب ایک آپ کو ذریعہ نہیں ملتا ہے کہ میں مطلب کیا کروں, کہاں اپنے جتنے بھی آپ احساسات نکالوں. تو آپ کے پاس جو واحد و قلم ہے جہاں آپ اپنے جو ہے نا احساسات کو آپ نکال سکتے ہیں. اچھا, میں ساتھ یہ بھی جی بتاتی چلوں, ایڈیشن کر دوں کہ رخشندہ کا تعلق اگر آپ نے نہیں بتایا تو تربت سے ہے. تربت ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ روز پہلے بک فیئر کا انعقاد کیا گیا, اور یہاں پر تربت سے ہی سب سے زیادہ بلوچستان میں شورش کی جو آواز ہے وہ اٹھ رہی ہے, اور اس شورش میں سب سے زیادہ مضبوط آواز آج کے دور میں خواتین کی ہے. اور یہ ایک ایڈیشن میں کرتی ہوئی چھوڑوں کہ وہاں تقریباً ریکارڈ قائم ہے کہ ابھی 35 لاکھ کی کتابیں, کیونکہ ہمارے جو نوجوان تھے یہ تو میں کلپنگ تو بنتی ہے اس پہ, اور اس میں جو زیادہ پارٹیسپیشن رہی ہے وہ خواتین, مطلب جو مرد خواتین, انہوں نے جو نوجوان جو طبقہ ہے انہوں نے بہت زیادہ ان میں کنٹریبیوٹ کیا, اور 35 لاکھ ایک ریکارڈ ہے. ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں جو کتاب بینی ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اچھا, میں اس پہ آ جاتی ہوں کہ چونکہ میں ایک افسانہ نگار ہوں, اور میں نے بھی مطلب وہاں حالات دے کے, جنگ جدل دے کے وہاں, لیکن چونکہ میری سرڈگار جو میری زمین ہے وہ بانجھ نہیں ہے, وہ اگر وہ محبت کو بھی جنگ کو جنم دیتی ہے تو ساتھ میں محبت ان کا مداوا کرتی ہے. تو میں نے بھی وہاں بہت سارے مطلب جو میں نے دیکھا, میں نے سیکھا, اور لیکن جو میری بک ہے وہ ساری خواتین پہ ہے, اور زیادہ تر جو ہے نا میں اگر جنگ کو میں اگر ڈیفائن کرتی ہوں تو ساتھ میں محبت کو بھی اس میں. تو ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ رومانٹک زیادہ لکھتی ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ بے باک کو لکھتی ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا درد ہے تو ساتھ میں درمان بھی ہونا چاہیے. جی. اچھا, پہلے تو میں علی بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جس طرح سے آپ نے سوال کیا تھا, یہ محض پنجابی زبان کی بات نہیں ہے, بلکہ اس وقت جتنی بھی ہماری مقامی زبانیں ہیں ان کے حوالے سے یہی سوال, تو ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ان کی جو نئی نسل ہے وہ اس کو بولنے سے کترا رہی ہے, ہچکچا رہی ہے, اور دوسری اہم بات کہ اس کو وہ مقام نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے. تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو ریاستی سرپرستی وہ ایک اہم فیکٹر ہے, اس کو ہونا چاہیے. یعنی جب تک کسی بھی زبان کو نمائندگی نہیں ملتی, اس کو معاش کا ذریعہ نہیں بن جاتا, وہ ہماری ضروریات کا حصہ نہیں بن جاتا, پھر ہم اس کی طرف نہیں آتے. دوسری اہم بات یہ ہے خود زبان کے اندر سے وہ چیزیں پیدا نہیں ہو پا رہی, وہ زبان کی وہ ڈکشن پیدا نہیں ہو رہی, وہ الفاظ وہ آگے نہیں بڑھا پا رہے. ہم بحیثیت ادیب کے, مطلب جو ٹاپک رکھا گیا کہ نوجوان نسل کا کردار کیا ہے ادب میں, تو ہم ادیب میرے خیال سے وہ ڈکشن پیدا نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زبان جدید معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے. اب اسلام آباد میں گھومتے پھرتے ہوئے ہم اگر اپنی مقامی زبان کو لے کر چلتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں ایسا فاصلہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہمیں اظہار میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ زبان جو وہاں تک آئی تھی اس کو وہاں سے آگے نہیں بڑھایا گیا. نوجوان ادیب جو ہے, جو نوجوان نسل ہے, اگر وہ اپنی شاعری میں, اپنے ادب میں اپنی زبان کو اس طرح سے لے کر اگر آگے بڑھتی ہے تو میرے خیال سے ہمیں پھر یہ اس طرح کا شکوہ کرنے کا موقع شاید نہ ملے. یعنی اگر ہم اس طرح سے لے کر آگے بڑھیں اس چیز کو. اچھا, ساتھ ہی آپ اپنی کچھ شعر اگر سنا دیں گوجری زبان میں, اور نثر کچھ بھی اگر آپ سنانا چاہیں. ٹھیک ہے, میں زبان گوجری کے حوالے سے کچھ شاعری پیش کر دیتا ہوں. اور اس سے پہلے میرے خیال سے یہاں پر جس طرح سے سندھی, بلوچی یا پنجابی سے لوگ واقف ہیں تو گوجری سے شاید اس طرح سے واقف نہ ہوں, تو میں اگر تھوڑا سا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا. گوجری زبان بنیادی طور پر اگر ہم اردو ادب کے مورخین کو دیکھیں تو ان کے ہاں ہمیں بہت سارے جو اردو کی ابتدا آغاز کے حوالے سے نظریات ملتے ہیں, ان میں بے شمار جگہوں پر تمام محققین نے گوجری زبان کا ذکر کیا ہے. جس وقت گجرات میں, بیجاپور میں, گولکنڈہ کی جو ریاستیں تھیں, بہمنی دور تھا, جب مرکز میں یعنی کہ مغلیہ حکمرانوں کے ہاں فارسی بولی جاتی تھی, فارسی رائج تھی, اس وقت ان ریاستوں میں جو ریاستی زبان تھی
اس کو دکنی کہا جاتا تھا، گجراتی کہا جاتا تھا، گوجری کہا جاتا تھا، یہ وہی زبان تھی. اس وقت ہمارے جو اردو زبان کے کلاسیک یا یوں سمجھ لیں کہ اردو زبان کے آغاز کے حوالے سے جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، امین گجراتی کا نام لیا جاتا ہے، بھگت کبیر کا نام لیا جاتا ہے، ولی دکنی کا نام لیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کی شاعری میں جو انداز ہے اور بالخصوص ان کے جو انہوں نے جو خود اس پہ تبصرہ کیا ہے، تو بیشتر جو ادیب ہیں انہوں نے اس میں اس اپنی زبان کو گوجری زبان کہا ہے. اگر میں اس حوالے سے کچھ حوالے کی چیزیں شامل کروں تو جیسے شیخ برہان الدین جانم ہیں، ان کی کتاب ہے حجت البقاء، اور وہ اس میں اپنی اس زبان کو گوجری زبان کہتے ہیں. اسی طرح سے ابتدائی ترین امین گجراتی کا قصہ ہے یوسف زلیخا کا، انہوں نے اپنی اس زبان کو گوجری زبان کہا ہے. اور اسی طرح سے میں ایک دو شعر اس عہد کی گوجری سے پڑھ کے پھر اپنی شاعری سناتا ہوں تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کیا واقعی وہ جو زبان بولی جاتی تھی اور آج جو گوجری بولی جاتی ہے اس میں کیا ربط ہے. تو مثلاً کہ کبیر کا ایک دوہا ہے کہ چن چن ماٹی گھر بنایو، مورخ کے گھر میرو ہے، نہ گھر میرو نہ گھر تیرو، چڑیاں رین بسیرو ہے. اسی طرح میرا بائی کہتی ہیں کہ تھاری ماری نہ مروں، تھاری ماری نہ مروں، میرو راکھن آڑو ہور. اب یہ جو زبان ہے اس عہد کے بعد جب کہ مغلوں نے گجرات پر چڑھائی کی اور اس ریاست کو ختم کیا اور اپنی اس میں سلطنت میں شامل کیا، تو وہاں سے ایک ہجرت کا اور ایک فاصلے کا سفر شروع ہوتا ہے جو ختم ہوتا ہے کشمیر میں آ کر، اور جو اس زبان کی نشت ثانیہ ہوتی ہے وہ کشمیر سے ہوتی ہے. کشمیر میں اس ادب کی جو ابتدا ہے وہ ہمیں ملتی ہے سے حرفیوں کی شکل میں، بیتوں کی شکل میں، گیتوں کی شکل میں، کینچی ہے، ماہیے ہیں، دوہے ہیں، اس طرح کا. اور یہ سارا ادب جو ہے یہ لوک ادب کی صورت میں ہے کہ اس کو لکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور تقریباً یہ تقسیم کے بہت بعد میں جب یہاں پر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ چھڑی تھی تو اس زمانے میں اس زبان کو باقاعدہ ریڈیو پر نشر کیا جانے لگا، اور تب سے پھر ایک باقاعدہ نسل سامنے آئی جس نے اس زبان کو اس زبان کے نام کے ساتھ آگے بڑھایا. تو میں کچھ شعر میرے خیال سے پیش کر دوں، آپ اشارہ فرما رہی ہیں، میرا فون کدھر گیا؟ ہاں، ایک غزل کے کچھ شعر ہیں، 3 شعر پیش کرتا ہوں میں کہ اچھا ساتھ اس کی پھر آپ نے ترجمہ میں کر کے ترجمہ بھی بالکل ان کے لیے پیش کروں گا کہ آپے سوچو اس جسا کی کوملتا، پیراما جد ریشمی تاگا چپ جائیں. یعنی کہ اس جسم کی کوملتا کو آپ خود ہی تصور میں لائیں کہ جس کے پاؤں میں ریشمی دھاگے بھی چبھتے ہیں. دل جا داوے عشق کا کمن کہرا ماں، چنگا چنگا تارو بھی پھر ڈوب جائیں. یعنی جب دل عشق کے گھمن کہر میں آتا ہے تو جو اچھے ماہر قسم کے تیراک بھی ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں. اور کچھ گل بسرن ناڑ بھی دل تے مٹتی نہیں، کچھ گل دل ماں میخا ناڑو کھپ جائیں. کچھ باتیں جو ہیں وہ بھولنا چاہیں بھی تو ہم نہیں بھلا سکتے، کہ کچھ باتیں دل میں کیلوں کی طرح گڑ جاتی ہیں اور وہ کبھی نہیں نکلتی. بہت شکریہ. اچھا رخشندہ آپ اپنے سنائیے گا. مجھے بالکل یاد ہے، مجھے یاد ہے. تو بیچ میں کلام مجھے نا ابھی تھوڑا سا وہ کیونکہ میری بلوچی میں ہے تو یاد کر کے پھر میں نے کہا کہ آ رہی ہے میری آواز ٹھیک ہے. تو چونکہ میری اپنی زبان ہے اور میں ہمیشہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ اپنی زبان میں بولوں کیونکہ بلوچی میری زبان ہے. لیکن چونکہ بلوچ مہمان نواز بھی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ جن کو بلوچی سمجھ میں نہیں آتی تو ان تک بھی میرے یہ احساسات پہنچے. تو میں نے ان کو ترجمہ کیا ہے اپنی بلوچی کی شاعری کو اور اردو میں کہ کیسے ہوتا ہے کسی کو پا کر کونا، کیسے ہوتا ہے کسی کو پا کر کونا، ایسے جیسے اپنی ذات میں ریزہ ریزہ ہونا. کیسے ہوتا ہے کسی کو پا کر کونا، ایسے جیسے اپنے ذات میں ریزہ ریزہ ہونا. تم نہیں ہو تو سرے بام و خیال، چپکے چپکے سے کسی کا رونا. اور اچھا ہاں بلوچی میں تو آپ نے سنا ہے، یہ تو آپ نے ٹرانسلیشن کی. بلوچی میں سناتی ہوں اگر میرے شاعر موجود ہیں، کیونکہ وزن میں تھوڑا سا پھر میرے وزن کی تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے.
सुनाएं आप, सुनाएं। मनतई महरा गारा, मनतई महरा गारा माँ जिंदगा मुर्दारन, मनतई महरा गारा जिंदगा मुर्दारन, मती महरा गारा माँ जिंदगा माँ शरबदारा। अच्छा, अहमद का ऊपर से इशारा आया था, मैंने कहा अहमद से तो सबसे पहले हमने जो है वो शुरुआत की थी, और अहमद हम जहाँ से हमने सिलसिला छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे ज़रूर। और मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक शेर है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हम सिंधी सिंध को वतन समझते हैं और अपने आप को कौम समझते हैं, और ये इस बात पर मैं तो क्लियर हूँ, पंजाब हमें गुलाम रख दिया है। हाँ, मैं बात करता हूँ, लेकिन दो पंजाबी यहाँ बैठे हैं, उसने जो अपना दर्द सुनाया है ना। मैं एक ये बात बता दूं, अहमद से पहले अहमद कुछ कह ले, मेरी जो शादी जिनसे हुई है वो सिंधी है, ससुराल सिंध है मेरा। मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ जब सिंध आज़ाद हुआ तो मैं आप पंजाबियों को सारे हक की मूवमेंट में हिस्सा लूँगा, ये आपसे वादा है मेरा। और बात अदब की है, ज़बान की है, जैसे आपने कहा नौजवान को मादरी नहीं कौमी ज़बान, हम अपनी ज़बान को कौमी ज़बान समझते हैं। मैं अपनी शायरी सुनाता हूँ। पहली जो बात हुई ना, जैसे मैंने ये समझा कि आपने मुझे नज़रअंदाज कर दिया है। सिंध को नज़रअंदाज अब किया ही नहीं जा सकता। नहीं, क्योंकि जो पहली डिस्कस शुरू हुआ ना, बिल्कुल वो उस मौजू से शुरू हुआ जो सच्ची है कि मैं खुद अपनी बात करूं। जो मैंने नावल लिखी जिस पर शुरुआत से बात हमने की ना, मैं दोस्तों में, घर वालों में और शहर में दूसरे प्रोग्राम में नज़रअंदाज किया जाता हूँ, और ये शऊरी अमल है। मैं क्योंकि समझता हूँ जिस मौजू पर मैंने लिखी है, सीधी बात है, मारखोर पर कौन लिखेगा। जाहिर सी बात है, खौफ की तो बात नहीं है ना। वो मैंने लिखी है, वो कहाँ से ना कहाँ से मारखोर नज़र आता है और आगे वाले को आंखें दिखाता है और छुप कर बैठ जाता है। उस मौजू पर लिखने से पहले के बाद जब मैं शायरी लिखता हूँ या कोई और नसर या मेरा कोई नावल आ रहा है, उसके सारे मौजू मिसिंग पर्सन ही हैं। अच्छा, मैं एक एडिशन करना चाहूँ कि अहमद की एक ख़ास बात ये भी है कि ये जबरी गुमशुदगी का शिकार हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है अदब, मैं खुद तो उठाने लेने आते हैं लेकिन मैं बच जाता हूँ। और हाँ, नहीं से कांय रखें बे कुड़म मंझा जे प्रीत करे पछताइन था। हाँ, पहले यहाँ आधे सिंधी आधे उर्दू में, पहले एक मैं सिंधी में गज़ल सुनाता हूँ, उसका भी मौजू मिसिंग पर्सन है, और जो नज़म सुनाऊंगा उसका भी मौजू मिसिंग पर्सन है। उभरियो आहीं साथी थींदे चंद्र, एक बेटी चांद से बात करती है। उभरियो आहीं साथी थींदे चंद्र, मुंहिंजो बाबा ॻोल्हे ॾींदे चंद्र। उभरियो आहीं साथी थींदे चंद्र, मुंहिंजो बाबा ॻोल्हे ॾींदे चंद्र। थाणो थाणो ॻोल्हींदे हर जेल, खोली खोली जाचण वेंदे चंद्र। थाणो थाणो ॻोल्हींदे हर जेल, खोली खोली जाचण वेंदे चंद्र। नंढड़ी अदड़ी रोए थी हर रोज़, छा तूं उन लाइ शइ थी ईंदे चंद्र। पुट खे पोढ़ो पी सारे रोज़,
पीजो पुटले न्यापो नींदे चंद्र, मुझे घर में मानी कोन्हे चंद्र, अख में गोड़ो आहे पींदे चंद्र। एक नज़म में, हाँ उर्दू, हाँ ये समझ गए। हाँ कायना, नज़म का उन्वान है कायना। तुम्हें पता है इस वक्त पूरी दुनिया में कोई कायना नहीं है, तुम्हें पता है इस वक्त पूरी दुनिया में कोई कायना नहीं है जिससे ज़िंदगी और फ़लसफ़े के राज मालूम कर सकता और पूछता उससे इन 7 आसमानों की पुरसरारत वो मुझे अपने पास बिठाकर बड़े प्यार से समझाती, नाफ के ऊपर और नीचे की भूख के असबाब तुम्हें यकीन आएगा मैंने शुमाल से जुनूब कुतुब और मगरब से मशरक़ तक ढूंढा है उसे, मुझे किसी भी मंदिर में वो नहीं मिली है, अगर मुझे मिल जाती कहीं तो मैं उससे ये भी पूछता, बताओ मुझे ये कैसी गैबी मखलूक है जो मेरी धरती के दरख्त खाकर सिंधु का अमृत पी रही है और मेरे देश को मुसलसल चबाए जा रही है। मैं उसे झंझोड़ कर ये भी उगलवा लेता, बताओ कहाँ है मेरी माँ के वो बेटे जिनके सीने में जवान सुर्ख ख्वाब थे, तो शायद वो मुझे कहती कि आज़ादी का ख्वाब देखना पाप है। अच्छा अली, आप सुनाइए कुछ। जी मैं अभी भी बोलांगा नाल, क्योंकि मेरा जीभ थक गई है, थोड़ी सी मुंह थक गया। सो मन्या जाता कि मैं एक बात करना चाहता हूँ, अब जो भी मिनट बचे हैं ना मेरी तरफ से आप दोनों को हैं, अब बात करो। मैं आपका ये एहसान अगली कॉन्फ्रेंस तक नहीं भूलूंगा। बड़ी निकड़ी जी कहानी है। आजकल माइक्रो फिक्शन का भी जिक्र चलता पिया और दुनिया हर चीज़ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਲਸ ਤੱਕ, ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵੀ, ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਔਰ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਜੀ ਪੂਰ ਨੇ। ਪੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਭੁਗਤਦਾ, ਕਿ ਇਟਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਬੇਬੇ ਲੀਕਾਂ ਲੀਕ ਕੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਨੀਂਹ ਕੱਢਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਮਣੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਬੇਬੇ ਅੱਧਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਗਲੀ ਔਂਤਰੀ ਨਖੱਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਪੀਂਘ ਝੂਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਖੇ ਜਾਮਣੂ ਦੇ ਡਾਣ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੀਂਘ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ। ਉਹ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇਬੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਕੋ ਕਹਤੇ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਗਲੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਖਿਲਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਲੀਕ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਮਣੂ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਮਣੂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆਵਣਗੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੰਨਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਲਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਟਾ ਰੁੱਖ ਅੱਧਾ ਗਲੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਡੂੰਘੀ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ।
ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜ ਮੁਕਾਨ ਲਾਂਦੀ ਭਈ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਈ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਮਣੂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਤ੍ਰੈਵੇ ਧੀਆਂ ਆਪ ਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੂਟਾ ਨਹੀਂ ਝੂਟਣਾ। ਪਰ ਨਾ ਬੇਬੇ ਟਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਲੈ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਛੁੱਟੀ ਗਈ ਜੇ ਮੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਾਓ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕੰਬ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰੇ। ਜਾ ਵੇ ਭੈੜਿਆ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਰਾਦਾਂ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੀ। ਅਗਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੀ। ਜਾ ਰੱਬ ਹਯਾਤੀ ਕਰੀ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਮਣੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਧੂੜ ਤਮਾਉਂਦਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਗਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਐ ਵੇਖੀ ਉਹ ਧੂੜ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਬੇਬੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪੱਕਦੀ ਹਾਂਡੀ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਧਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਨੀ ਧੂੜਾਂ ਜੰਮੀਏ, ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਕੇ ਕਵਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨੇ 2-4 ਹੋਰ ਸੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਡੰਗ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਆ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀਓ ਆਖਿਆ ਭਈ ਰੁੱਖ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਸਵਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੱਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪੜਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪੜ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਾਗੇ ਅਪੜ ਗਈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਚਲਾਓ ਆਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜੇ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਬੇਬੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਾਮਣੂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜ ਮੁੱਢ ਵੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਗਲੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵਲੀ ਗਈ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੁੱਕਾ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਭਜਾਵਣ ਲੱਗੇ। अब बस इसका क्लाइमेक्स है, इसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी 4 लाइनों में। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਮੋਇਆ ਬਹੁਤੇ ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਵਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟਾ ਤੇ ਸਵਾਹ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਲਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੜ ਤੇ ਧੁੱਦੜ, ਖੇ ਤੇ ਭੱਸ, ਘੱਟਾ ਤੇ ਸਵਾਹ। सारा, अब आप जो हैं वो जो थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहती हैं तो वो सुनाइए। जी, पश्तो में गज़ल है, जंग दमपादातो कविस्ता दीवी। जंग दमपादातो कविस्ता दीवी, जंग दमपादातो कविस्ता दीवी, जंग द नज़रिए कवि जमा दीवी। टोले खुशाले दे स्ता प बरखा शी, टोले खुशाले दे स्ता प बरखा शी, गम चे ददी काम दे वी, गम चे ददी काम वी बस जमा दी वी। गोरमा उलस्ता जानता पाम कियम, गोरमा उलस्ता जानता पाम कियम, बरखा चे दखो दलता द चाबवी। दलता इज़्ज़तुना पामलीगी चे, दलता इज़्ज़तुना पामलीगी चे, कार द चौकीदार वाया लदाबवी। दलता इज़्ज़तुना पामलीगी चे, दलता इज़्ज़तुना पामलीगी चे, कार द चौकीदार वाया लदाबवी। नयम खुद परस्ता जान न उतीयम,
نیم خود پرسته ځان نه وتیم نه منم سړی چې له خدا به وي نیم خود پرسته ځان نه وتیم نه منم سړی چې له خدا به وي شپه ده او ساړه دی په هیله کې یم شپه ده او ساړه دی په هیله کې یم ژوند به په تودخه کې سبا به وي را به شي یو ورځې ځان به وویني را به شي یو ورځې ځان به وویني څو د ضمیرونو دا سودا به وي ورک د ظلمتونه دا تیارې به شي ورک د ظلمتونه دا تیارې به شي راشي ښکلاګانې په ګډا به وي فکر د سارا په غزونو شي فکر د سارا په غزونو شي دا تیاره به ورکه شي رڼا به وي ترجمہ کچھ اس طرح ہے لوگ مفادات کی جنگ کرتے ہیں نظریے کی جنگ کرنے والے اکثر اکیلے ہوتے ہیں میری دعا ہے کہ تمام خوشیاں 400 بکھیر جائے تمام غم اور پریشانیاں میرے ارد گرد پھیل جائے میں تجسس اور گہری سوچ میں ہوں میری نظر عوام پر ہے کہ ان حالات میں وقت کی اچائی کیسے ان تک پہنچے گی رکھوالے چپ ہے اور عزتیں پامال ہو رہی ہے یہ بربادی ان کی حفاظت کرنے والوں کی کمزوری سے ہو رہی ہے میں خود پرست یا ناپرست نہیں مانتی ہوں مگر خود کو خدا ماننے والے بھی دنیا میں کم نہیں تاریکی ہے سردی ہے اور امید بھی رکھے ہوئے ہو کہ ایسے دن بھی آئیں گے جب بہار کا موسم ہوگا خودی کی پہچان کا دن بھی ضرور آئے گا ضمیر پروشی سدا رہنے والے نہیں ہوگی یہ ظلمت تاریکی ختم ہو کر رہے گی چمکتا روشن دن بھی طلوع ہو کر رہے گا سارا کا نظریہ اب پھیلتا جا رہا ہے امید ہے یہ اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو جائے گا اچھا جیسے سارا آپ نے اپنے شاعری میں کہا کہ نظریے کی جنگ بہت مشکل ہوتی ہے لڑنی تو احمد میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے مزاحمت کی شاعری یا مزاحمت کی نثر نگاری وہ کتنا مشکل رہا ہے خاص طور پر آپ کے لیے کیونکہ ایک آرٹسٹ تو حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے باقیوں سے زیادہ حساس آرٹسٹ ہوتا ہے علی بہت اچھی بات کہہ رہا ہے لکھنے کی اچھا وری بھی بئی تے اچھی ویا پہلی بات یہ تو یہاں پہلی بات یہ تو یہاں لکھنے کی آزادی کتنی ہے یا نہیں ہے سچ یہ میں آرٹسٹ ہوں اس میں دو رائے نہیں ہے لیکن میں اپنے آپ کو دیش بھگت بھی سمجھتا ہوں میں نے کبھی بھی دقت نہیں محسوس کی نہیں اپنے آپ ارد گرد خوف کو آنے دیا ہے میں نے میری عمر میرا باپ تب وفات پا گیا تھا جب میں 2 سال کا تھا سچ یہ زندگی نے مجھے آنکھیں نہیں میں نے زندگی کو آنکھیں دکھائی ہیں اور یہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے میری 7 بہنیں میں ان کا ایک بھائی ہوں سچ یہ میں چاہتا ہوں یہ تو میں مزاحمتی ادب لکھ رہا ہوں سچ یہ میری خواہش بھی ہے اور وقت آیا تو میں قلم نیچے رکھوں گا اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھاؤں گا اس کے ساتھ ہی ہم کویشچن آنسر سیشن جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس کا وقت جو ہے کافی محدود ہوگا تو پہلا سوال جو ہے وہ پہلے بیک بینچرز کو اگر ایک پہلا موقع دے دیں
हाँ, मेरा सवाल अहमद से ये है कि अदीबों की जो मुज़ाहमत है वो माशरे को कितना बेहतर कर सकती है? अगर अदीबों की मज़ाहमत माशरे को बेहतर ना करती तो दुनिया भर में मज़लूम कौमों की आवाज़ें वहाँ नहीं पहुँचती। ये अदीबों की मेहनत है, उनकी ये मज़ाहमत कलम की। मैं यहाँ आया हूँ, अदीब हूँ और सिंध की बात कर रहा हूँ, क्या ये उसका कार्य नहीं है? बलोची जो यकीन मानो, मेरा तो दिल ये कहता है, मैं 3 दिन से यहाँ आया हूँ, जितना बलोच समाचारों की जिदोजहद ने मुझे मुतासर नहीं किया, जितना यहाँ के राइटर्स आए हैं और उनकी बातों ने मुझे मुतासर किया है। ये अदीबों की मज़ाहमत का ही सिला है। आपने सवाल किया। मेरा सवाल आप दोनों से है। सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि ये क्या वजह है कि पंजाबी के हवाले से बात करते हैं कि सिखों ने तो अभी तक अपनी ज़ुबान को बरकरार रखा है। कनाडा में आपकी पंजाबी रिकग्नाइज्ड हुई है। 2 लोगों के बारे में ये मशहूर है कि वो जहाँ भी जाते अपनी ज़ुबान अपने साथ लेके जाते हैं, एक पश्तून और एक सिख। तो फिर यही भी क्या हुआ? आपसे ये सवाल है। और आपसे ये सवाल है कि आप बेशक पाकिस्तान से गिलामंद होंगे, आर्मी से गिलामंद होंगे, लेकिन आपने अपने अदब में कभी अपने वडेरों के किरदार पे, जो आपके असल क्या कहूँ, सब करता धरता वही है, अंदाता बने हुए हैं। सिंध का सारा कुछ वो कर रहे हैं, बलूचिस्तान के सरदार और ख़ान और मलक कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया। जो सिंध की बात है, वहाँ सबसे बड़ा में बड़ा तजाद है, जो भरा हुआ है वो कौमी तजाद है। सच्ची है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने रसूल बख्श पलीजो का नाम सुना होगा, जाम साकी का नाम सुना होगा, हैदर बख्श जतोई का नाम सुना होगा। पहले दिन से आज दिन तक हमने कभी भी सिंधी वडेरे की हिमायत नहीं की है, कभी भी उसके पास नहीं गए हैं। हम जिए सिंध का नारा लगाते हैं, जिए वडेरे का नारा नहीं लगाते। और हमारे सारा अदब जो भी सिंधी है ना, एक भी उसमें एक शेर, एक कहानी भी नहीं है जो वडेरे की हिमायत में लिखी हो। मुखालफत में लिखी है, लेकिन उसके कोई भी जो मैं कहता हूँ करता धरता तो आर्मी है पाकिस्तान की। हाँ, नहीं, हम कभी भी सिंधी वडेरे की हिमायत नहीं करते। मैं कहता हूँ हाँ सच, मैं कहता हूँ जरदारी सिंध का कौमी गद्दार है। हाँ जी, वो ज़्यादा पॉलिटिकल हो रहा है, तो कोशिश करते हैं कि अदब की तरफ वापस आने की कोशिश करें। वो पंजाबी जिनका मज़हब सिख है, इस तरह हम जब बलोच और बलोची का आपने जिक्र किया था, वैसे ये भी है। हम कहते हैं सिखों ने, वो पंजाबी जिनका मज़हब सिख था और वो पंजाबी जिनका मज़हब इस्लाम। हम में से इस हॉल में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कुरान मजीद ना पढ़ सकता हो, ये मुझे लगता है। और वो क्या वजह है? क्योंकि अरबिक को इस्लाम की ज़ुबान माना जाता है, उसी में आपकी मज़हबी किताब उतरी है। तो वो लोग जिनका धर्म सिख मत है, उनकी जो की मज़हबी किताब है वो पंजाबी में है। सो आप मज़हब ज़्यादा बड़ा फिनोमेना है सब कॉन्टिनेंट के लोगों का, तो इसलिए ये रीज़न भी है। दूसरा, वो जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की कोई भी कौमी ज़ुबान नहीं है, जिसे इंडिया कहते हैं। 2 रियासत की ज़ुबानें हैं, एक हिंदी है, एक अंग्रेज़ी है, लेकिन कौमी नहीं है। और वो जिस डायनामिक्स में रह रहे हैं उधर माइनॉरिटी में है, तो एग्जिस्टेंस का मसला है। तो जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं वो ज़्यादा कॉशियस होते हैं अपनी चीज़ों को लेके। पंजाबी मेजॉरिटी में है तो वो इग्नोरेंट हो जाते हैं चीज़ों को लेके, उसमें उनकी ज़ुबान भी शामिल है और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, एक तो मज़हब है और दूसरा लोकल पॉलिटिक्स है।
میری گزارش ہوگی علی عثمان باجوہ صاحب سے ہی کہ یہ اسی بات کو ذرا کنٹینیو کریں کہ چونکہ یہاں مادری زبانوں کا ادبی میلہ ہے. ادب اور مادری زبان چونکہ جب سے کلچر اور جب سے یہ ادب فروغ پایا ہے, ہم اپنی قومی زبان اردو سمجھتے ہیں, جبکہ مادری زبانوں کی ہسٹری قومی زبان سے بہت بالاتر ہے اور بہت پرانی بھی ہے. اس حوالے سے جب مزاحمتی ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوا جاتا ہے, اور اکثر اوقات جب یہاں پہ مزاحمتی ادب لکھنے والے اور اس کو ماننے والے جب اس میں کسی تعصب کی بو آتی ہے کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ سندھ پہ ظلم کر رہے ہیں یا بلوچستان پہ ظلم کر رہے ہیں, حالانکہ پنجابی ہونے کے ناطے سے میں اسی لیے علی عثمان باجوہ صاحب کو فوکس کر رہا ہوں کہ وہ ذرا اس کو کلیئر کریں کہ پنجاب نے ہمیشہ سے ظلم سہا ہے. وہ جتنے بھی در اندازی ہوتی رہی ہے باہر سے, وہ پنجاب ہی اس کی ایک فیلڈ رہی ہے جس کے یہاں پہ ملٹی ڈائمینشنل یہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر خطے کے لوگ. اور آج کل پنجابیوں کو جس مزاحمت کا ایک سامنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو یا ادب کے حوالے سے ہو یا مختلف کلچرز کے حوالے سے ہو, اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں کہ کیا پنجابی واقعی ظالم ہے یا اس وقت ان کا کردار ایک مظلومیت والا کردار ہے, اور اس میں ہم جو صوبائی تعصب سے ہٹ کے جو اپنے ادب کو فروغ پانے کے لیے پنجاب کا کیا کردار ہونا چاہیے. بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال کیا. بہت ایک تو دو اس کے حصے ہیں اور بھرپور سوال ہے, میں جلدی سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پاکستان میں کون کس کا استحصال کر رہا ہے, وہ سمپلی جیسے وڈیرے کا ذکر ہوا یا کسی کا, تو امیر غریب کا استحصال کر رہا ہے, طاقتور کمزور کا استحصال کر رہا ہے. اور پنجابیوں میں بھی کچھ لوگ طاقت میں ہیں اور زیادہ تر طاقت میں نہیں ہیں, جن کو عام پنجابی کہا جاتا ہے, جس کا میں حصہ ہوں, شاعر ادیب. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرف سے ان پہ مسلط کیا جا رہا ہے. دوسری بات آپ نے قومی زبان کی کہی, اور اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ قومی زبان کی ڈیفینیشن کیا ہے. What is the definition of national language? A language of a nation? Which nation? Is it a Sindhi nation, Punjabi nation, Pashtun nation, Baloch nation, or what? When you are saying it's Pakistani nation, we don't have a definition, particularly concrete definition of a Pakistani. It's more like there's no definition of a Musliman at that time. پھر وہ آپ نے پیپر میں لکھا کے کچھ نہ کچھ اس کا بنا دیا تھا. سو مدعا یہ ہے کہ یہ مادری زبانیں تو ہیں, یہ قومی زبانیں بھی ہیں. دوسرا وہ آپ نے کہا کہ پنجابیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس طرف سے حملہ آور آئے, وہ سارا وہ ہمارے ادب میں بھی نظر آتا ہے. اس لیے بھی شاید ہم پنجابی ادب پنجابیوں کو نہیں پڑھنے دیتے. در کھلا حشر عذاب دا برا حال ہویا پنجاب دا, بلے شاہ فرما رہے ہیں. ہمارا اکھان ہے جس کو آپ ایڈیم انگریزی والے کہتے ہیں یا محاورہ اردو میں کہتے ہیں, کھادا پیتا لائے دا باقی احمد شاہ دا. ہو از احمد شاہ؟ آپ کے نصاب میں وہ ہیرو ہے, پنجابی لٹریچر میں وہ ولن ہے, تو آپ وہ لٹریچر اس سے چھین لو گے تاکہ جو اسٹیٹ اس کو ہیرو دے رہی ہے وہ اس کو ہیرو مان لے, اور جو ڈیفینیشن اسٹیٹ اس کو دے رہی ہے وہ اس کو مان لے. میں صرف پاکستانی اسٹیٹ کی بات نہیں ہے, دنیا بھر کی جو اسٹیٹس ہیں, جو حکومتیں ہیں, ایون ان امریکہ, انڈیا, کشمیریوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, نکسل باڑیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تملینز اپنی زبان کے لیے آج بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو اس رنگ میں لے جائیں کہ میں کوئی اینٹی پاکستان ہوں. نہیں, میں ایک ادیب ہوں جو چیزوں کو انالائز کر رہا ہے اور اس کو جس چیز کا دکھ ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے. وہ کسی کے خلاف نہیں ہے. پالیسیز شاہ کی ایسی ہی رہتی ہیں, مغلوں نے بھی ایسا کیا, گوروں نے بھی ایسا کیا, اور اب یہ لوگ بھی کر رہے ہیں, تو یہ ہوتا رہے گا کنٹینیوسلی. السلام علیکم, میرا نام ہدا شیخ ہے, تو میں بھی پنجابی چ لکھ رہی ہوں. تو ایک میں گل کرنا چاہوں گی تو ایک سوال بھی ہے. گل میں یہ کرنا چاہوں گی کہ پنجابیاں نال نا دو گل ماڑی ہوئی. ایک تو ہے کہ وہ اپنے باقی صوبیاں چ جا کے نا کانفیڈنٹلی پنجابی بول نہیں سکتے, کیونکہ وہ پھر پوائنٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو جڑا تعصب انہاں دے خلاف ہے کسی بھی وجہ تو وجہ تے جو بھی ہے سانوں وہ پتہ ہے, لیکن جدوں جاندے نے وہ بول نہیں سکتے. میں اتنے کوئٹہ بھی رہی ہاں, ٹھیک ہے, میرا سندھ کراچی تک جانا ہویا ہے, پشاور بھی رہی ہاں, تو میں اتنے کانفیڈنٹلی نا پنجابی نہیں بول سکتی. دوجا ساڈے نال اے ماڑا ہویا کہ ساڈے شہراں چ تے پڑھے لکھے لوکاں چ اے ہو گیا کہ جی پنجابی تے پنڈ دی زبان ہے, اے تے پینڈواں دی زبان ہے, ساڈے بچیاں نوں بولنی نہیں چاہیے. میں زندگی دے کئی ورے جڑے نا پنجابی نہیں بولی. میں ایز اے ریبیلین شروع کیتی پنجابی بولنی تے پنجابی چ لکھنا. سوال میرا یہ ہے اس گل تو بعد کہ ساڈی نئی نسل نوں پنجابی ول لیان لئی, کیونکہ دیکھو مادری زبان تے وہی بنتی پنجاب چ رہن والیاں دی,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਰਾਈਟਰ ਬੈਠਿਆ, ਅਦੀਬ ਬੈਠਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫॉर ਯੂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। मेरा सवाल तो नहीं है, मेरे इधर से जो सवाल हुआ था उसकी बलूचिस्तान के हिसाब से वजाहत नौजवान ने वजाहत की, और उसको थोड़ा सा मज़ीद मैं कहता हूँ क्लियर करूँ कि आप सिंधी की, जो कि मुझे सिंधी पढ़ना भी आती, मैं लिख भी लेता हूँ, तो सिंधी लिटरेचर को भी मैंने पढ़ा है, बलूची तो मेरी माँ बोली है। दोनों में कभी किसी सरदार का, आप बलूचों का हीरो मीर चाकर हीरो रहा है, उसकी तारीफ में कभी एक लफ्ज़ नहीं मिलेगा। हाँ, उस वक्त भी चाकर के बाग जो है घोड़े के बाग को पकड़ के उसको कहा गया कि तुम गलत कर रहे हो। तो आज तक हम किसी के वहाँ पर वडेरा या कोई भी हो, एक बालादस्त तबका है, एक गरीब तबका है। यहाँ पर गरीब तबके के नुमाइंदे हैं, बालादस्त तबका जिनका इत्तेहादिया है, कौन कौन उसके साथ शामिल हैं, सब मिले हुए हैं। हाँ, हम सब की हम पाकिस्तान में बोलने वाले सब ज़बानों का मसला भी एक है, एहसासात भी एक हैं, मुश्किलात भी एक हैं। आप ये कहते हो कि आप कभी अपने यानी कि आप तारीख़ पढ़ेंगे तो अजमल खटक, गुलखान नसीर, हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़ और शेख अयाज एक धारे पे खड़े होते हैं, उनके मुखालिफ दूसरे दाड़े पे खड़े होते हैं। और आज भी हमारा अदीब दानश्वर उसी जगह पे खड़ा है जहाँ फैज़ खड़ा था, जहाँ अजमल खटक खड़ा था, जहाँ हबीब जालिब है, जहाँ गुलखान नसीर है, जहाँ शेख अयाज है। तो लिहाजा आप इन चीज़ों को समझें। आप नौजवानों को जो है इस तरह करके, वो नौजवान पहले जज्बाती, तो उसको जज्बात को आपने भड़का के जो है ना चीज़ें, हाँ, बालादस्त तबका जो भी है वो सब का इत्तेहादिया है और हम सब उसके मुखालिफ हैं। आज यहाँ जो 3 दिन का मेला सजा है, उसी बयानिया के खिलाफ लोक बयानिया का मेला है ये। थैंक यू। उस सवाल का जवाब शायद उनको चाहिए होगा, मैं आपको दे देता हूँ। सवाल ये था कि दूसरे सूबों में हम जाके क्यों नहीं बोलते। मेरा सवाल ये है कि पंजाब में क्यों नहीं बोलते। पहली बात तो ये है। अच्छा, ये फिर ऑफ द माइक सिचुएशन जो जा रही है, हम इसको ये कंटिन्यू पॉलिटिकल करते हो जाएगा। जो है सियासत से कई तरह के नैरेटिव्स हैं। लेट्स एग्री ऑन डिसएग्रीमेंट। हाँ, पेंडू वाला मैं आपको बता देता हूँ। पंजाबी अगर पेंडुओं की ज़ुबान है तो दुनिया की हर ज़ुबान पेंडुओं की और पेंड की, क्योंकि आप कहाँ से आए हैं? जंगलों से तो आए हैं आप। साइंस पढ़ी हुई है ना, ज़ुबान फूटती कैसे है? गारों में से निकली हुई है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, आप थोड़ा सा आगे डेकोरम बना दें। एक सेकेंड, जिसके पास माइक है बराए मेहरबानी वही बोलेगा, तो प्लीज़ सफ़ी आप जो है अब मैं वो क्विकली ख़त्म कर देता हूँ। वो नहीं सवाल बस, थैंक यू। ना चाहते हुए भी वो सारा सिलसिला इस तरह से हो जाता। वो सारी बातें दुरुस्त हैं, लाशें उधर से भी आती हैं, कौन मार देता है ये। अच्छा, देखिए मेरी बात एक दफ़ा सुन लीजिए। माजरत चाहता हूँ मैं सबसे, कम से न हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हम नौजवान नस्ल के अदब में किरदार पर बात कर रहे थे और मुझे हैरत हो रही है शुरू से आखिर तक हम इस पूरे माहौल को वो सियासी मंजरनामा बना कर रखे हुए हैं और ज़बानों के तजादात पर बात किए जा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की। जो इस्तेमार है, जो अच्छा देखें, जो इस्तेमार है, अब देखें जैसे मसला सिंध का है, बलूचिस्तान का, वैसे मसला कश्मीर का भी है। अब मैं कश्मीर का मसला लेकर बैठ जाऊँ यहाँ पे, तो वो देखें, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। जो इस्तेमार है वो चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे खैबर का हो, चाहे पंजाब का हो, वो एक है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं यार? क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में? हम एक क्यों नहीं हो रहे?
गोजरी में लिखा जाने वाला अगर मुजाहमती अदब है और सिंधी का है और बलोची का है तो वो एक है, वो तो एक है, वो एक है और उसको यकजा रहना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर ज़बानों के लिए हमारा यही तो मसला है ना, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। पहले भी मैंने इस बात पे यही पॉइंट ऐड किया कि जब हम मकामी ज़बान की तरक्की न होने की बात करते हैं तो वो यही है कि जब एक ज़बान वाला बात करता है तो वो उसको इस पैराए में करता है जैसे दूसरी ज़बान से उसको बैर है, और जब दूसरे वाला उसके साथ बात करता है तो वैसे लगता है जैसे वो उसका दुश्मन है। क्यों करें हम इस लहजे में बात यार। पाकिस्तान, एक सेकंड में अपनी बात को पूरा कर लूँ, पाकिस्तान मेरे नज़दीक पाकिस्तान एक गज़ल है। आप शायर हैं, आप जानते हैं गज़ल का हर शेर इनफरादी हैसियत रखता है, लेकिन गज़ल का एक ही काफिया होता है, एक ही रदीफ होती है, एक ही बहर होती है। हमने बहुत नुकसान उठाया है, हमने एक शेर को पूरी बात सुन, एक दफ़ा देखें, मैं शुरू से आखिर तक खामोश रहा हूँ, मैंने उस तरह से बात नहीं की, इसीलिए मैंने कहा था कि बीच में टोकते रहिए। अब मैं एक साथ ही टोक रहा हूँ, मेरे सुन लें। देखें, पाकिस्तान एक गज़ल है, आप जानते हैं गज़ल का हर शेर इनफरादी हैसियत रखता है, उसका अपना आहंग, अपनी खुशबू है, लेकिन उसकी बहर एक है, उसकी रदीफ एक है, उसकी काफ़िया, उसका आहंग एक है। इसको यार एक रहने दो, एक शेर हमने गंवा दिया है, अब और कितने शेर गंवाएंगे, आखिर में गज़ल नहीं रह गए यार। और जहाँ तक बात की जा रही है ज़बान की कि ये वहाँ पे जाके पंजाबी क्यों नहीं बोल रहा, वो यहाँ के क्यों नहीं बोल रहा, तो ज़बानें देखें, उर्दू हमारे लिए लेंगुआ फ्रेंका है, हमारे लिए राब्ते की ज़बान है। मुझे नहीं आती पश्तो तो मैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करूँ, मुझे नहीं आती पंजाबी, मुझे नहीं आती सिंधी या बलोची, तो हमारे लिए ज़रूरत है उर्दू। मैं यहाँ बैठा उर्दू में बात कर रहा हूँ। करूँगी आपसे, आप ही की तरफ स्टेयर करूँगी कि नौजवान राइटर्स का किरदार आज के ज़माने में मादरी ज़बानों में, तो उसकी जानिब दोबारा से आते हैं, उस पर आप बात करें, उसके साथ फिर हम इख्तिताम करते हैं। अच्छा ठीक है, ये देखें, ये अच्छी बात थी अगर शुरू से ही हम इस तरफ चलते, तो शुरू से चल रहे हैं आप, नहीं चले यार, किधर चलें। अब देखें जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हमने देखा जिस तरह से पहले ये था ना कि मैंने जिस तरह से अपना बताया कि मैं बहुत अरसे तक उर्दू में लिखता रहा, और फिर जब मैं मुनीर जाहिद साहब से मिला और इनकी चीज़ें मैंने देखी, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि गोजरी में भी लिखा जा रहा है। तो सोशल मीडिया ने जदीद प्लेटफॉर्म में ये एक सहूलत हमें दी है कि हम चाहे किसी भी खित्ते में बैठे हों तो हमारे सामने उस ज़बान का जो अदब है वो पहुँच आता है सोशल मीडिया के ज़रिए। इस वजह से ये जो ज़बानों के दरमियान है एक हम आहंगी पैदा हुई है, एक मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार हुआ है, तो ये एक बहुत अहम ज़रिया है। दूसरी ज़बरदस्त बात यह है कि यहाँ पर बिलखुसूस वफाक में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में बहुत सारे तलबा मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आकर यहाँ पढ़ते हैं। तो जब जैसे मैं इंटरनेशनल इस्लामिक में हूँ तो मेरा एक दोस्त बलोची है, एक सिंधी है, 3 पंजाबी हैं, 4 कश्मीरी हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के, और सारे अदीब हैं, और जब अपनी अपनी ज़बानों में शायरी सुना रहे होते हैं, हम सारे जब बैठते हैं तो वो एक गुलदस्ता सा बन जाता है। वो गुलदस्ता हमें इस जदीद वक्त ने दिया है, वो गुलदस्ता हमें सोशल मीडिया ने दिया है, हमें इस जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिया है। तो हम इन टूल्स को मेरे ख़्याल से मोहब्बत के साथ, जो अदब है वो मोहब्बत है, उसमें जो मुज़ाहमत है ना उसके अंदर भी अदब मोहब्बत छुपी हुई है, क्योंकि वो मोहब्बत की बुनियाद पर मुज़ाहमत कर रहा होता है किसी चीज़ की। तो ये जो इस वक्त जदीद नौजवान नस्ल है जो इस तरह से आगे बढ़ रही है, वही मज़ाहमत होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके साथ ही हम इख्तिताम करते हैं इस सेशन का, और उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जहाँ पर मज़ाहमत की बात हो रही हो, अदब की बात हो रही हो, या मादरी ज़ुबानों की बात हो रही हो, मेरे ख़्याल से हमें अपने तौर पर एज़ एन इंडिविजुअल हमें छोटी छोटी कोशिशें ज़रूर करनी चाहिए। अपनी जो हमारी माँ बोली है, जो भी है, बलोची ज़ुबान है, पश्तो है, सिंधी है, पंजाबी है, या बाकी ज़ुबानें हैं, गोजरी है, और भी कई ज़ुबानों के अफराद यहाँ पर मौजूद होंगे, तो एक हमारी छोटी सी कोशिश से अगली हमारी जनरेशन, जैसे हमें कई दफ़ा सुनने को मिलता है कि आपकी ज़ुबान जो है ये तो, इसका हमने अदब कहीं नहीं पढ़ा और हम कहीं पढ़ नहीं रहे, तो मेरे ख़्याल से हमें कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम अपनी ज़ुबान के अदब को आगे बढ़ा सकें और आगे आने वाली नस्लों को उस अदब के बारे में या ज़ुबान के बारे में जानने का मौका मिल सके, जो शायद कई उन अफराद को नहीं मिल सकता या मिल सका जो कि इस ज़ुबान से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया।